مولانا جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ کہ یہ دعا پڑھنا چاہیے، رنج و غم اور موت مصیبت کی یہ دعا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا ہے۔ صاحب مولانا صاحب فلاں کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا، مجھے کوئی مصیبت آئے تو، آپ کو کوئی مصیبت آئے تو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ کے نبی جس مسجد میں یہ دعا صحابہ کو سکھلا رہے تھے، اس مسجد کے اندر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابو سلمہ نے نبی اکرم کی زبان سے نکلنے والی اس دعا کو سیکھ لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یاد کر لیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجھے یہ دعا سکھلائی ہے، سارے صحابہ نے یہ دعا سیکھ لی، میں نے بھی یہ دعا سیکھ لی۔ ان کے منہ سے یہ دعا نکلی، بیوی نے پوچھا کون سی دعا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مصیبت آئے، دکھ آئے تو یہ دعا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ نے بھی اس دعا کو یاد کر لیا، انا للہ، ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ میری اوپر جو مصیبت آئی ہے اس پر مجھے بہتر اجر عطا فرما، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور جو میں نے کھویا ہے اس سے بہتر مجھے عطا فرما، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ کتنی اچھی دعا ہے یہ، کتنی اچھی۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے بھی اس دعا کو یاد کر لیا۔ کچھ سالوں کے بعد مجھے پتا چلتا ہے کسی حادثے میں میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ منظر دیکھیے، ایک حادثے میں ہمارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، اور جب میرے کانوں میں خبر آئی کہ اے ام سلمہ تمہارے شوہر ابو سلمہ انتقال کر گئے، تمہارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، جیسے انتقال کی خبر میں نے سنی میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، مجھے کچھ سجھائی نہیں دیا، میرے منہ سے یہی دعا نکلتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ دیکھیے دعا کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ دعا مانگو تو دل سے، دعا تو رسمن مانگی جاتی ہے، رسمی طور پر اس نے ہاتھ اٹھائے، دوسروں نے آمین آمین آمین، لا الہ الا اللہ، ہو گئی دعا۔ بس 2 منٹ میں اس کی بھی ضرورت پوری، 2 منٹ میں اس کی بھی ضرورت پوری ہو گئی۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میری شادی نہیں ہوئی، مجھے نیک بیوی عطا فرما، لوگ کہہ رہے ہیں آمین، فائدہ تو امام کا ہو رہا، مقتدی کا کیا فائدہ ہو رہا ہے، سمجھ ہی نہیں رہا ہے، بس ہو گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہو گئی دعا، چلو آگے بڑھو۔ ارے ضرورت تو آپ کو بھی ہے، آپ بھی دعا مانگو، اور ایسی کون سی دعائیں ہیں جو 1 منٹ میں ہو جاتی ہیں، 1.5 منٹ میں ہو جاتی ہیں یار، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگنا ہی نہیں چاہتے ہو۔ ارے دعا تو وہ ہے جو دل کی گہرائی سے نکلے، دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، دل سے پکارو اللہ کو، دل سے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میری زبان سے جملہ نکلا، اللہم اجرنی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کے بعد ابو سلمہ کو دفنا دیا گیا۔
सलमा बराबर ये दुआ पढ़ती रही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिना। एक दिन खुद ही कहने लगी, मैंने दिल में सोचा आखिर मैं ये क्यों मांग रही हूं, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिना, अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे बेहतर अजर अता फरमा और जो मैंने खोया है उससे बेहतर बदल अता फरमा, मुझे बेहतर चीज दे। भला अबू सलमा से बेहतर मेरे लिए कौन हो सकता है? अबू सलमा जो मेरे शौहर थे इंतकाल कर गए, उनसे अच्छा मेरे लिए कौन हो सकता है? भला अबू सलमा से भी बेहतर मेरे लिए कोई होगा? उम्मे सलमा कहती है मैं सोचती रही, लेकिन दुआ नबी ने सिखाई थी इसलिए मैं पढ़ती रही, लेकिन ये सोचती थी भला मेरे लिए अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है? मेरी इद्दत पूरी हो गई। शौहर के इंतकाल के बाद बीवी की जो इद्दत होती है, मेरी वो इद्दत पूरी हो गई। फिर एक दिन अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए। उम्मे सलमा कहती है कि मेरे घर तशरीफ लाए, मैं उस वक्त चमड़े को दबागत दे रही थी, किसी जानवर की खाल को मैं दबागत दे रही थी। दरवाजे को दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला, सामने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हैं। मैंने अंदर आने की इजाजत दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और अंदर दाखिल हो गए। मेरे पास एक तकिया रखा हुआ था जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे, खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने वो तकिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेक लगाने के लिए दे दिया। उम्मे सलमा कहती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकिए पर टेक लगाकर बैठ गए, उस तकिए पर टेक लगाकर तशरीफ फरमा हो गए, बैठ गए। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, आए उम्मे सलमा मैं तुम्हें निकाह का पैगाम देने के लिए आया हूं। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है, तुम क्या करोगी? जरिए माश चाहिए, खाना पीना चाहिए, जरूरियात है जिंदगी की। आया हूं मैं सलमा, मैं खुद तुम्हारे पास आया हूं और निकाह का पैगाम देता हूं। उम्मे सलमा ने जो जवाब दिया वो सुनिए। आय अल्लाह के नबी, ऐसी बदकिस्मत औरत कौन होगी जिसको आपका पैगाम मिले और वो इनकार कर दे? मैं इनकार तो नहीं कर सकती, लेकिन हां मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरी कुछ परेशानियां हैं, पहले उनको सुन लीजिए। अगर इसके बाद भी आप हमसे निकाह करना चाहेंगे तो हम तैयार हैं। पहली चीज यह है कि अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, पहली चीज यह है कि मैं शौकन के ताल्लुक से बड़ी गैरतमंद औरत हूं। आपकी कई बीवियां हैं, अब मैं भी आपकी अगर बीवी हो जाऊंगी तो मैं आपकी तो कुछ सुन सकती हूं खरी खोटी, लेकिन आपकी बीवियां हमें खरी खोटी नहीं सुना सकती हैं। नबी की औरत की बीवी, और वो भी एक शर्त, गौर कीजिएगा, और पूरा बुखारी के अंदर ये वाकया है। मैं गैरतमंद औरत हूं, आप हमारे शौहर हो जाएंगे, आप थोड़ा बहुत गुस्सा होंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपकी बीवियों को बोलने का अधिकार नहीं, वो मेरे मामले में बीच में नहीं। और फिर अगर उन्होंने कुछ बोला तो मैं भी उल्टा सीधा बोल दूंगी तो बुरा लगेगा आपको। इसलिए मेरी पहली शर्त यह है कि मैं शौकनों की तरफ से बदतमीजी कह लीजिए या सौतनों की तरफ से होने वाली ज्यादती को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे मामले में वो इंटरफियर ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा चलो पहली चीज, और कोई प्रॉब्लम? हाँ, एक दूसरी प्रॉब्लम भी है। का क्या? का दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मैं अपनी उम्र के उस हिस्से को पहुंच चुकी हूं, शादी जिस मकसद से की जाती है अब उस मकसद के लायक मैं नहीं हूं, यानी अब मुझसे बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं, मैं उससे मायूस हो चुकी हूं।
اب بچے پیدا کرنے کی میری عمر نکل چکی ہے, میں بڑھاپے کے اس حصے میں قدم رکھ چکی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک, اور کوئی پرابلم؟ کہا ایک چیز اور ہے. کہا کیا؟ کہا اے اللہ کے نبی میری تیسری پرابلم یہ ہے کہ میرے ساتھ بچے ہیں, ابو سلمہ انتقال کر گئے, وہ بچے چھوڑ گئے ہیں, ان بچوں کی کفالت, ان بچوں کی پرورش, ان بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. لہذا اگر یہ کہا جائے کہ بچے چھوڑ دو, کہیں اور پلیں گے اور ہم آپ کے پاس آ جائیں, تو میں بچوں کی کفالت نہیں چھوڑ سکتی, بچوں کی پرورش نہیں. جہاں میں رہوں گی بچے ہمارے ساتھ رہیں گے, میں بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ, جہاں تک تمہاری غیرت کی بات رہی, میں اللہ سے دعا کروں گا انشاءاللہ اللہ ایسی نوبت ہی نہیں لائے گا کہ میری بیویوں کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہو. اللہ ایسا راستہ بنا دے گا کہ ہماری بیویاں تم سے کچھ نہیں بولیں گی. اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا, اللہ اس مسئلے کو حل کر دے گا. رہی بات عمر کی, تو آئے ام سلمہ, جس عمر کی جس دہلیز پر تم پہنچ چکی ہو, تقریباً میں بھی عمر کی اس دہلیز پر پہنچ چکا ہوں. لہذا عمر کا مسئلہ بھی میرے لیے کوئی بڑا اہم مسئلہ نہیں ہے. جس عمر کی دہلیز پر تم ہو, اسی عمر کی دہلیز پر تقریباً میں بھی ہوں, اس لیے عمر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور رہے بچوں کا معاملہ, تو آئے ام سلمہ, جب تمہارا نکاح میرے ساتھ ہو جائے گا تو تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے, ان کی کفالت, ان کی پرورش کی ذمہ داری میرے اوپر ہوگی. ام سلمہ پھر تیار ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ سے ہو گیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اب مجھے پتا چلا ہے اللہ تعالیٰ دعا کیسے سنتا ہے. آج مجھے پتا چلا ہے, اس دعا کا رزلٹ مجھے پتا چلا ہے کہ کتنی بہترین یہ دعا ہے. اے اللہ, جو تو نے مجھ سے چھینا ہے مجھے اس سے اچھا بدل عطا فرما. ابو سلمہ میرے لیے اچھے تھے, لیکن اس سے اچھا بدل مجھے محمد رسول اللہ کی شکل میں مل گیا. میرے بھائیوں, اس لیے دعائیں مانگا کرو, اور وہ دعائیں مانگا کرو جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہیں اور سکھائی ہیں. یہ کیا ہے, ایسا فلاں کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے, یہ تو آپ نے اپنی زبان سے بول دیا ہے. جبکہ دعا یہ ہے کہ آپ کسی کے انتقال کی خبر سنیں تو دعا یہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جو دعا بتائی ہے وہ دعا پڑھو, اس لیے کہ نبی اکرم نے جو بتائی ہے وہ دعائیں. میرے بھائیوں, ان دعاؤں کی اہمیت ہے. اپنی طرف سے تو آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہو, کچھ بھی کہہ سکتے ہو, اس کی اجازت ہے, میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو دعا خود سکھلائی ہو, ماں باپ کے بارے میں جتنی چاہو دعا کرو, اے اللہ میرے والدین کو شفا عطا فرما, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. لیکن والدین کے لیے سب سے اچھی دعا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ تم اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے ہمارے رب, تو ان دونوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا. میرے بھائیوں, یہ دعا سکھلائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور قرآن نے ماں باپ کے بارے میں یہ دعا بتائی ہے. تو جو دعا قرآن میں ہے اور جو دعا نبی نے بتائی ہے, بہتر ہے کہ پہلے اس دعا کو ہم انہی لفظوں میں یاد کریں جو جن لفظوں میں اللہ کے نبی نے بتائی ہے. حضرت ام سلمہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے شوہر کو بخش دے, وہ یہی دعا کب مانگتی رہی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کیوں؟ کیونکہ یہ دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی. دعا مانگیے, اور اب یہ دعا مانگیے, اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب خاتمہ ہو ہمارا تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. اسلام جس کا زندگی بھر قائم رہے اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو, اس کی زندگی کامیاب ہے میرے بھائیوں. ورنہ موتیں تو کیسے کیسے ہو رہی ہیں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پتہ نہیں کیسی کیسی موتیں ہو رہی ہیں, اچانک موتیں ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں. ارے اچھا وہ, ارے کل تو ٹھیک تھا, ارے کل تو صحیح تھا, آج اس کا شمار کس میں کر رہے ہیں آپ؟ ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ نے جو زندگی دی اس کی قدر کرو. کویت میں ایک 80 سال کے بزرگ نے اپنے ہارٹ کا آپریشن کرایا, بڑا امیر آدمی, بڑا دولت مند آدمی, اس نے ہارٹ کا آپریشن کرایا. ماتر 20 منٹ میں اس کے ہارٹ کا آپریشن ہو گیا. جب وہ ڈسچارج ہونے لگا ہاسپٹل سے 3 دن کے بعد,
تو ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ میں انڈین کرنسی کے مطابق 10 لاکھ کا بل دے دیا. اس آدمی نے بل کو دیکھا, رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا کیوں, کیا ہوا, زیادہ ہے, کچھ کنسیشن چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, اگر 10 کی جگہ 50 کا بھی ہوتا تو میں سچم ہوں, میں دینے کے لائق ہوں. پھر کیوں رو رہے ہو؟ الحمدللہ تم ٹھیک ہو گئے ہو, تمہاری بائی پاس سرجری کر دی گئی ہے, تم بالکل کامیاب ہو گئے ہو, تمہارا آپریشن کامیاب ہے اور یہ خرچہ ہوا ہے. اگر زیادہ ہو تو چلو میں 2 لاکھ اور کم کر دیتا ہوں, 8 لاکھ دے دو. وہ اور زیادہ رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا میں جتنا کم کر رہا ہوں تم اتنا رو رہے ہو, آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں 8 لاکھ 10 لاکھ نہیں دے سکتا, بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں آپ نے صرف 10 منٹ میں 20 منٹ میں میرے ہارٹ کا, میرے دل کا آپریشن کر دیا اور 3 دن کے بعد مجھے اپنے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا. اس کی قیمت آپ نے مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگ لیے. میں اپنے رب کا کیسے شکریہ ادا کروں جو 80 سال تک میرے ہارٹ کو سنبھالے رہا, جو 80 سال تک میرے دل کو سنبھالے رہا. آج تک اس نے مجھ سے کوئی بل نہیں مانگا, کوئی اس کی قیمت نہیں مانگی ہے. میں اپنے رب کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ یہ 10 لاکھ روپے دے کر بھی میں تمہیں تھینک یو بولوں گا, میں تم سے جزاک اللہ کہوں گا, میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا, لیکن آج تک میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکا. میں اپنے رب کا کتنا ناشکرا رہا کہ جس نے 80 سال تک میرے ہارٹ کو, میرے دل کو سنبھالے رکھا, لیکن آج تک اس نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. میرے بھائیوں ذرا تصور کریں ہم اور آپ کہ اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتوں کے بعد ہم اتنی نعمتیں پا کر بھی ان کی کیسی ناشکری کر رہے ہیں. ہم جو کھانے کا لقمہ ہم زمین پر پھینک دیتے ہیں نا, یا گر جاتا تو اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو اور ربعی ابن عامر کو جب بھیجا تھا کہ جاؤ اور کسرا ملک شام جاؤ اور ملک شام میں جا کر کسرا کے بادشاہ کے سامنے جا کر بات کر کے آؤ, اور کسرا نے جب بلایا تھا ان کو کہ آؤ بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرو, تو ربیع ابن عامر اور حذیفہ ابن یمان جب جاتے ہیں تو درباری نے کسرا میں شام کے اندر درباری نے روک دیا. کہاں جا رہے ہو؟ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر. کہا کہ مجھے تمہارے بادشاہ نے بلایا ہے. اندر پوچھ کے آیا کہ کوئی آیا ہے عرب سے, حضرت عمر نے اس کو بھیجا ہے. کہا اچھا ان کو آنے دو. کہا کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو کہا کہ جاؤ یہ ہمارے یہاں کا یہ ڈریس ان کو دے دو. ان دونوں نے, حذیفہ ابن یمان نے اور ربیع ابن عامر نے کہا کہ میں تمہارا کپڑا نہیں پہنوں گا, میں جو کپڑا پہن کے آیا ہوں وہی کپڑا پہنوں گا. اگر بات کرنا ہو تو تمہارے بادشاہ کو بات کرے, ورنہ میں واپس جا رہا ہوں. بہرحال اجازت مل گئی, آؤ تم اسی کپڑوں میں آؤ. بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ بات کرے, بھوک لگی ہے؟ تکلف نہیں کیا کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے. اگر بھوک لگی اور کوئی پوچھے کہ بھوک لگی ہے تو فوراً کہہ دو کہ ہاں لگی ہے. اگر کھانے کی خواہش ہو اور کھانا کوئی کھا رہا ہو کہ آؤ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانا چاہیے. یہ سوچ ہماری اور آپ کی ہے. فوراً بیٹھ گیا تو سامنے والا کیا کہے گا, کتنا بے شرم ہے, دیکھو ایک بار کہا بیٹھ گیا. یہ سوچ ہماری اور آپ کی ہے کیونکہ ہم نے اپنی اور آپ کی سوچ کو میرے بھائیوں آج کے ماحول کے حساب سے ڈھالا ہے. اسی لیے میں نے کل یہ تقریر کی تھی کہ عقل پر مت چلیے, عقل پہ مت چلیے, اسلامی اصولوں پر چلیے. اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے, ہمیں بھوک لگی اور وہ کہہ دے کہ آئیے کھانا کھائیے, بیٹھ جانا چاہیے اگر خواہش ہے. اب صاحب اگر میں فوراً بیٹھ گیا, اب دل میں میرے بھی نہیں 2-3 بار کہے گا تب بیٹھوں گا. یہ سوچ ہے ہماری اور آپ کی, ورنہ شریعت کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا کہ بھوک لگی ہے. ان لوگوں نے کہا تم نے پوچھا اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ہاں لگی ہے. دسترخوان لگا دیا. کہ دسترخوان لگانے سے پہلے سن لو اے بادشاہ, اے کسرا, تم تخت پر بیٹھے ہو اور مجھے کھڑا کیے ہوئے بات چیت نہیں ہوگی. بات چیت ہوگی تو یا تو مجھے بھی اپنے پاس بٹھا لو یا پھر میرے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرو. آج خودداری کو ہم نے بیچ دیا ہے نا, اس لیے آج در در کی ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں. آج خودداری کو ہم نے بیچ دیا ہے. اپنے سے بڑے کسی کو دیکھا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے سامنے والے کے سامنے ہم دم ہلا رہے ہوں. میرے بھائیوں, یہ کسرا
मुल्क शाम के बादशाह के सामने, ईरान के बादशाह के सामने ये हुज़ैफा इब्न यमान खड़ा है, ईरान के बादशाह के सामने, सॉरी शाम नहीं, ईरान के बादशाह के सामने खड़ा है और कह रहा नहीं, बात होगी तो हम आपके पास बैठ के बात करेंगे या फिर आपको भी मेरे साथ खड़े होना होगा। कहा यार कौन सी मखलूक मेरे पास चली आई है, ये अजीब अजीब दावे करती है। बातचीत उसको भी करना था, ठीक है पहले खाना खा लो, मैं ही तुम्हारे पास बैठ जाऊंगा और बैठ के बात हो जाएगी। खाना जब खाने लगे तो खाना खाते खाते हुज़ैफा इब्न यमान के हाथ से खाने का एक लुक़मा जमीन के ऊपर गिर गया, दस्तरखान पर नहीं जमीन के ऊपर गिरा। अपने बच्चों के हाथ से कुरकुरे और चिप्स भी जमीन पर गिरे हुए टुकड़ों को उठा के फेंक देने वालों, डस्टबिन में डाल देने वालों, तसव्वुर करो मैं क्या सुनाने जा रहा हूं आपको, क्या सुनाने जा रहा हूं आपको। सुनिए, हुज़ैफा इब्न यमान से खाने का एक लुक़मा जमीन पर गिर गया, उन्होंने उस लुक़मे को उठाया। रबी इब्न आमिर जो उनके साथी थे वो इशारा करने लगे ऐसे, ये क्या कर रहे हो? कहा क्या हुआ? लुक़मा गिर गया, उठा के खा रहा हूं और क्या। अरे हम और आप अरब में नहीं हैं, हम और आप अपने इलाके में नहीं है, ये लोग जमीन से गिरा हुआ खाना नहीं खाते, इसको बुरा समझते हैं, लिहाजा जमीन पर अगर खाने का कोई लुक़मा गिर गया तो गिरा रहने दो, हम और आप दूसरी बस्ती में आए हैं। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने ईरान के बादशाह किसरा के सामने रबी इब्न आमिर से कहा चुप रहो, उसको खामोश। अरे भाई तुम, मैं जो कह रहा हूं मान लो। कहा कि नहीं मानूंगा, ये लुक़मा मैं खाऊंगा। क्या तुमने सुना नहीं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर खाने का कोई लुक़मा जमीन पर गिर जाए तो उसको उठा लो, उसको देखो, अगर उसमें मिट्टी लगी हो, कोई चीज गंदगी लग गई हो तो उसको हटा लो, कोई चीज अगर उसमें लग गई है तो उतना हिस्सा डालो, बकिया खा लो, और अगर साफ सुथरी हो तो ऐसे ही खा लो। पता नहीं अल्लाह ने किस खाने की किस लुक़मे में और किस हिस्से में बरकत रखी हो। क्या तुमने सुना नहीं? कहां सुना है, लेकिन हम दूसरी बस्ती में, ये लोग क्या सोचेंगे। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान के अल्फाज सुनो, उन्होंने क्या कहा, आए रुबी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये क्या सोचेंगे, अरे सोचने दो इनको, क्या सोचेंगे। अब जो जुमले हैं वो सुनो, अतरुकु सुन्नता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका। अरबी जानने वाले स्टेज पर बैठे पूछो, अरबी जबान में बेवकूफ और पागल को अहमक कहते हैं और उसकी जमा हुमका इस्तेमाल हुई है, उसका प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। क्या कहा, अतरुकु सुन्नता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका। क्या मैं इन बेवकूफों के लिए, क्या इन पागलों के लिए मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दूं? क्या मैं नबी अकरम की सुन्नत पर अमल करना छोड़ दूं इन पागलों की वजह से, इन बेवकूफों की वजह से? यह कहा था हुज़ैफा इब्न यमान ने ईरान के बादशाह के सामने, और जमीन पर पड़ा हुआ लुक़मा उठाया और खा लिया। ये थे नबी अकरम की सुन्नतों से सच्ची मोहब्बत करने वाले, जो लोग शादियों में कितना किलो खाना बचकर आज वो नालियों के हवाले होता है, कितना बर्बाद होता है, और कितना होटलों के आसपास चले जाओ तो डस्टबिन में कितना झूठा पड़ा रहता है। तसव्वुर करो, ये सुन्नतें आज जो तबाही और बर्बादी हमारे ऊपर आ रही है, उसके एक असबाब में सबब ये भी है कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों का मजाक उड़ाया है। वो दो आदमी थे, नहीं डरे, और ईरान में घुसकर ईरान के बादशाह से कह रहे हैं, किसरा से, और क्या कह रहे हैं, बात करेंगे तो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर, तुम खड़े होके करोगे तो हम खड़े होके करेंगे, और तुम बैठ के करोगे तो हम बैठ के करेंगे, तुम बैठो और हम खड़े होकर करें, बातचीत नहीं। जाओ जरा अंदाजा लगाओ, जमीन पर पड़ा हुआ एक लुक़मा भी उन्होंने जाए नहीं जाने दिया, उसको भी उठाया और ये कहते हुए खा लिया, अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका। क्या मैं इन बेवकूफ और पागलों के लिए मैं नबी अकरम की सुन्नत को छोड़ दूं? अब फिर वही सवाल, मौलाना आज के जमाने में लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? यही तो रबी इब्न आमिर कह रहे थे, ये लोग क्या कहेंगे, ये क्या सोचेंगे बादशाह के दाएं बाएं रहने वाले लोग। तो क्या जवाब दिया था हुज़ैफा ने इन बेवकूफ और पागलों के लिए? आप भी
اٹھائیے زمین پر پڑا ہوا لقمہ اور صاف کر کے کھا جائیے. آپ کے ساتھی کہہ رہے یہ لوگ کیا, ارے میں پاگلوں کے لیے کیا سنت رسول چھوڑ دوں, کیا محمد رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں؟ آپ بھی کہیے, برجستہ کہیے, اس کو پاگل سمجھیے جس کے لیے آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا سوچیں گے. ارے کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے, ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا. اس کا مقام اور اس کا مرتبہ, عزت احترام سب کا اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو مقام و مرتبہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو دیا ہے وہ مقام و مرتبہ کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم کس کی سنت پر عمل کریں گے اگر ان کی سنت پر عمل نہیں کریں گے؟ تو میرے بھائیوں, حضرت ام سلمہ کہتی ہیں آج مجھے پتا چلا اس دعا کا اثر کیا. اب سنیے, موت تو سب کو آنی ہے, لیکن موت کے وقت جس کے چہرے پر خوشی ہو, ہنسی ہو, گھبراہٹ نہ ہو, وہ آدمی مومن ہے. یہ چیز اب اندازہ لگائیے, ہم اور آپ کتنے لوگ خوش ہوتے ہیں موت کے وقت, یا موت کو اپنے قریب دیکھتے ہیں تو کن کے چہروں پر خوشی ہوتی ہے. اب جو میں بول رہا ہوں اس کی دلیل کیا ہے وہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں. موت مومن کی نظر میں کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر ہیں, فجر اور ظہر کے بیچ میں آپ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اسی بیچ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں. روزانہ اللہ کے نبی بستر سے اٹھتے تھے اور فاطمہ کو اپنے گلے سے لگاتے تھے اور پیشانی کا بوسہ دیتے تھے, لیکن آج محمد رسول اللہ بستر سے نہیں اٹھ پا رہے ہیں. آج حضرت فاطمہ آتی ہیں, بستر پر بیٹھتی ہے اور خود اپنے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیتی ہیں, اور بوسہ دیتے ہوئے کہتی ہے, غور کیجئے بخاری کی حدیث کے الفاظ, وا کر بابا تو, ہائے میرے ابو کی تکلیف, ہائے میرے ابو کی پریشانی. جب باپ نے یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا, او میری لخت جگر, او میری بیٹی فاطمہ, تو روتے نہیں, آنکھوں میں آنسو کیوں لا رہی ہو؟ آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی. اتنا کہا اور پھر فرمایا کہ پانی کا پیالہ لاؤ. پانی کا پیالہ لایا گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے جاتے اور ہاتھ بھگو کر اپنے جسم پر ملتے جاتے, پھر ہاتھ پانی میں ڈالتے اور اپنے چہرے پر, اپنے ہاتھوں پر وہ پانی ملتے جاتے. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ, اللہ کے نبی بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور پانی کے چھینٹے اپنے جسم پر مارتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں, اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ, اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ, اِنَّ لِلْمَوْتِ سکرات. موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں, موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں, موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. حضرت فاطمہ نے جب یہ دیکھا تو پھر رونے لگی. فرمایا, آئے میری لخت جگر تم روتی کیوں ہو؟ آئے میری لخت جگر تمہیں رونا کیوں آ رہا ہے؟ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے. آج ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتا کر گئے ہیں, آج آپ سے آپ کی رب کے ملاقات کا وقت ہے, آپ اپنے رب کے پاس جائیں گے. اتنا سننا تھا. حضرت فاطمہ نے سوچا کہ یہ میرے ابو کی جدائی کا وقت آ گیا ہے, تو وہ پھر رونے لگی. جب اور زیادہ روئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے دونوں گالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور ان کو اپنے قریب کیا اور ان کے کان میں سرگوشی کی, کچھ بتایا. یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی. اس کے بعد میں آپ نے دوبارہ پکڑا اور دوبارہ ان کے کان کو اپنے قریب کیا اور پھر کچھ کہا. وہ سن کر وہ اور زیادہ ہنسنے لگی اور پھر ہنستے ہنستے وہ وہاں اللہ کے نبی کے پاس سے اٹھ کر گئیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, تو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا, آئے فاطمہ تمہیں اس حق کا واسطہ جو میرا تمہارے اوپر ہے, ایک ماں بیٹی کا, آئے عائشہ, آئے فاطمہ, میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں جو میرا تمہارے اوپر ہے.
مجھے بھی وہ راز بتا دو جو جناب محمد رسول اللہ نے تمہارے کان میں کہا تھا. وہ راز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے تمہارے آپ کے کان میں کیا کہا تھا ذرا بتاؤ. میں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں. حضرت فاطمہ نے فرمایا ہاں اب میں بتا سکتی ہوں کیونکہ اب اس دنیا میں ہمارے ابو نہیں رہے. اب میں بتا سکتی ہوں کیونکہ آپ کی زندگی میں مجھے اس راز کو چھپانا تھا لیکن اب نہیں چھپاؤں گی. اب آپ نے مجھے وہ واسطہ دیا ہے, میں اس واسطے کی وجہ سے بتا رہی ہوں. آئے امی عائشہ, اللہ کے نبی نے میرے ابو نے میرے کان کو پکڑا اور میرے کان میں فرمایا عائشہ تمہیں نراش ہونے کی ضرورت نہیں, تمہیں رونے کی ضرورت نہیں. ابھی جبریل آئے اور جبریل نے کہا فاطمہ سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر فاطمہ کو فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. جب میں نے یہ سنا تو میں مسکرائی, میں ہنسی. فرمایا پھر دوبارہ پکڑا اور کان میں پھر کہا تو فرمایا امی عائشہ ہمارے ابو نے دوبارہ جب میرے کان کو اپنے قریب کیا تو فرمایا جبریل نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ فاطمہ سے کہہ دو کہ میرے اہل بیت میں, اہل بیت خاندان, میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی. یعنی فاطمہ سے کہہ دو کہ فاطمہ سب سے پہلے آپ سے ملاقات کرے گی. یعنی ابھی آپ جا رہے ہیں اور اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کے پیچھے پیچھے اگر کوئی آ رہا ہے تو فاطمہ آ رہی ہے. تو جب میں نے سنا کہ میرا نمبر اہل بیت میں سب سے پہلے ہے, میرے ابو سے میری ملاقات کا وقت ہوگا, یعنی میں اللہ کو پیاری ہو جاؤں گی. تو جب میں نے یہ سنا تو میں مسکرا دی, میں ہنس دی. موت کو اپنے قریب دیکھ کر کوئی مسکراتا ہے کیا؟ لیکن موت مومن کی نگاہ میں کیا ہوتی ہے؟ مومن جب موت کو اپنے قریب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے, خوشی آ جاتی ہے, کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ تھرڈ کلاس سے میری زندگی فرسٹ کلاس کی طرف جا رہی ہے. اس گھٹیا زندگی سے میں اچھی زندگی کی طرف جا رہا ہوں. یہاں ڈالڈا کا کھا کھا کر اب میں من و سلوا کی طرف جا رہا ہوں. میرے بھائیوں, وہ تصور کر لیتا ہے. مومن موت کے وقت اس کو خوشی ہوتی ہے. حضرت فاطمہ نے جب سنا کہ میری ملاقات کا وقت بہت زیادہ قریب ہے اور میں سب سے پہلے اللہ کے نبی سے اپنے ابو سے ملوں گی تو فوراً ہنس دیتی ہے, مسکرا دیتی ہے. حضرت فاطمہ کا ہنسنا اس بات کی دلیل ہے کہ موت مومن کی نظر میں ایک کامیاب شے کی حیثیت سے آتی ہے, ایک خوشی لے کر آتی ہے. اور موت سے گھبراتا وہی ہے جس کے ایمان میں کمی ہو, جس کے ایمان کے اندر کمزوری ہو. یا تھوڑا سا 80 سال کا بیٹا جلدی لے چلو مجھے, ارے مجھے جلدی ہارٹ اٹیک پڑا ہے, لے کے بھاگ رہا ہے. اور جب کوئی اس کے پاس جا رہا, دعا کرنا میرے لیے مسجد میں, دعا کرنا. میرے بھائیوں, اس وقت خوشی کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں ہمیں کچھ کمزوری نظر آتی ہے. ورنہ اس وقت بھی جاؤ, ٹھیک ہے علاج کرانا سنت ہے, میں جا رہا ہوں, میرے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے, ہنستے ہوئے میرے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اگر مجھے اٹھائے تو مجھے ثابت قدم رکھے, دین پر اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان پر ہو. میرے بھائیوں, یہ بات مسکرا کر کہیے, ہنس کے کہیے. مومن جب موت کو قریب دیکھتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. ایک اور واقعہ سنا دوں, بخاری کے اندر آیا ہے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک مرتبہ ساری بیویاں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی تھی آپ کی اسی مرض میں. یہ تو آخری دن کی بات تھی, اس سے پہلے کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی تھی اور ساری بیویوں نے, حضرت عائشہ نے ساری بیویوں کی طرف سے ایک بات پوچھی. اور بات بھی کیا پوچھی ذرا غور سے سنیے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اے اللہ کے رسول, آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے آپ سے ملاقات کون کرے گا؟ اہل بیت میں تو ہو گیا حضرت فاطمہ, لیکن بیویوں میں سے, آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ یعنی سب سے پہلے کون سی بیوی آپ کے پاس آئے گی؟ ایک شوہر جس کی کئی بیویاں ہوں اس کے لیے بتانا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور خود محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں
یہ बागडोर हो, रिमोट कंट्रोल हो, आप भी किसी एक का नाम नहीं ले सकते थे, ले सकते थे लेकिन आपने लिया नहीं है। किस तरीके से आपने अपनी अज़दवाजी जिंदगी गुजारी है, मॉडल, एक नमूना है, रहकर दिखा दिया। आयशा के साथ भी दुनिया चीखती रहे, चिल्लाती रहे, जब आयशा को शिकायत नहीं तो तुम क्यों भौंक रहे हो? जब बीवी खुश है अपने शौहर के साथ तो भौंकना बंद करो। मैं भौंकने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसके ऊपर गुजर रही होगी वो अच्छी तरह समझ रहा होगा कि मैं किसके लिए बोल रहा हूं। जब बीवी को ऐतराज नहीं तो तुम्हें क्यों ऐतराज है? जब वो कह रही है कि काबे के रब की कसम, मुझे जो शौहर मिला है दुनिया के किसी भी औरत को ऐसा शौहर नहीं मिला होगा। और एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी किसी और बीवी के यहां थी, हजरत आयशा के, और आपने देखा कि आयशा नहीं है तो थोड़ी देर के लिए दूसरी बीवी के घर चले गए। आयशा को पता चला, इतनी देर की जुदाई भी हजरत आयशा को बर्दाश्त ना हो सकी, वो सीधे जंगल के अंदर चली गई और अपना पैर इस खिर घास के अंदर डाल दिया और फरमाया, इलाहल आलमीन, इस झाड़ी में से कोई सांप निकाल दे जो मुझे डस ले, जो मुझे काट ले, जिसके जहर के असर से मैं मर जाऊं। वो तो अल्लाह के रसूल हैं, वो तो तेरे पैगंबर हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। मुझे ये थोड़ी देर की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं हुई। ऐसी औरत हजरत आयशा, जिनको थोड़ी देर की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं होती थी अपने शौहर की। मेरे भाइयों, गौर करो कि कितना प्यार दिया होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बीवी को। आप अंदाजा लगाओ, जब बीवी को ऐतराज नहीं तो तुम क्यों भौंक रहे हो? तुम्हें क्यों ऐतराज हो रहा है? तुम क्यों चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्यों डिबेट कर रहे हो और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? सूरज पर थूकने से तुम्हारा ही चेहरा गंदा होगा, माफ कीजिएगा, सूरज के ऊपर थूक नहीं पहुंच पाएगा। अगर हम बोलना शुरू कर दें तो तुम कहोगे सारी चीजें इस वक्त तुम्हारे हाथ में हैं, इसलिए तुम हमें इजाजत नहीं दे सकते हो। मुझे तो हाई कोर्ट से भी बाउंडेशन ये मिली है कि आप वेदों के मंत्र नहीं पढ़ेंगे, आप रामायण गीता नहीं पढ़ेंगे। हमें हाई कोर्ट के उस बाउंडेशन का ख्याल रखना पड़ रहा है, वरना मेरे भाइयों, हम एक दिन के जलसे में कम से कम वेदों के मंत्र और रामायण गीता के श्लोक पढ़कर भी इस्लाम की सदाकत को वाज़े करते, लेकिन हमें भी कोर्ट के आदेश का पालन करना है, इसलिए हम कुछ दिनों के लिए अभी छोड़े हुए हैं। आइए मेरे भाइयों, बीवियां वहां बैठी हुई हैं और बीवी अम्मा आयशा सबकी तरफ से पूछ रही हैं कि अल्लाह के रसूल आप बताइए कि आपकी बीवियों में से सबसे पहले आपसे कौन मिलेगा? अल्लाह के नबी ने सबको देखा और देखने के बाद मुस्कुराते हुए फरमाया, आए मेरी बीवियों, मेरी बीवियों में सबसे पहले मुझसे उसकी मुलाकात होगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। आपने फरमाया अतवलुकुन्न यदन, जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे वो हमसे मिलेगी। थोड़ी देर तक ये सारी बीवियां बैठी रही वहीं और अम्मा आयशा बाहर निकली और सबको इशारा करके बोला इधर आओ। दूसरे हुजरे में गई और एक लकड़ी ले आई कि बैठो पहले, क्या कि पहले हाथ नापे किसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे हैं। देखें अल्लाह के रसूल ने किस औरत के बारे में कहा है। हजरत बुखारी की रिवायत, हजरत आयशा हाथ से नापने लगी। जब सबके हाथ नापे तो पता चला कि हजरत सौदा के हाथ सबसे ज्यादा लंबे हैं। हजरत सौदा के हाथ सबसे लंबे निकले। सबने मुबारकबाद भी दे दी, सौदा मुबारक हो, तुम ही सबसे पहले रसूलुल्लाह से मिलोगी। अल्लाह के नबी के दुनिया से रुखसत होने के बाद तुम्हारा ही नंबर आएगा। हजरत सौदा भी हंसने लगी, अल्लाह तेरा शुक्र है पूरी जिंदगी नबी के साथ नहीं तो चलो मैं नबी से सबसे पहले मुलाकात। देखिए मुस्कुरा रही हैं, यही मुझे बताना था कि हजरत सौदा ने जो सुना, देखा कि मेरे हाथ सबसे ज्यादा लंबे, खुश हो गई कि ये फजीलत मुझे मिली। हालांकि इंतकाल उनका भी सबसे पहले नहीं हुआ, इंतकाल उनका नहीं हुआ, मिली नहीं सबसे पहले, लेकिन हाथ उन्हीं के सबसे ज्यादा लंबे निकले, इसलिए वो खुश हो गई कि मैं सबसे पहले अल्लाह के रसूल के पास जाऊंगी, मैं अपने शौहर से सबसे पहले मिलूंगी। खुश हो गई और पूरी जिंदगी खुश रही कि चलो कुछ नहीं। लेकिन आपकी बीवियों में सबसे पहले जिस बीवी का इंतकाल हुआ वो